اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تم کو ماں کے شکم سے زمین پہ بھیجا، لا تعلمون شیئا، تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن یہاں پہ رک کے آپ سوال کریں کہ ذرا یہ تو بتائیے اگر آدمی کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے اور وہ جاہل ان پڑھ بن کے دنیا میں آیا ہے، تو ہم نے تو یہ سنا تھا علم ہے تو ترقی ہے، تعلیم ہے تو ترقی ہے، اگر تعلیم ہے تو دنیا میں نام ہے، اگر تعلیم ہے تو خدا کی شناخت ہے، اگر تعلیم ہے تو دنیا میں سکہ چلتا ہے، اگر تعلیم نہیں تو رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں، تعلیم کے بغیر کامیابی نہیں۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں جاہل ان پڑھ بنا کر کے بھیجا، لیکن میں کہوں گا لوگوں قرآن کا اگلا حصہ پڑھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں جاہل بنا کر تو بھیجا، لیکن وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے، تم سن کر کے علم حاصل کرو، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، تم دیکھ کر کے علم حاصل کرو، وَالْأَفْئِدَةَ، اور ہم نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے، تفکر و تدبر کرو، غور و فکر کرو اور علم حاصل کرتے جاؤ۔ اب پتہ کیا چلا، بچہ جاہل بن کے تو آیا تھا لیکن سن کر کے علم حاصل کرے گا، اپنی ماں سے سنے گا علم حاصل کرے گا، استاد سے سنے گا علم حاصل کرے گا، کتابوں کو آنکھیں سے دیکھے گا علم حاصل کرے گا، یعنی سن کر دیکھ کر علم حاصل کرے گا، غور و فکر کر کر علم حاصل کرے گا۔ اب ایک بچہ جنم لیتا ہے، اپنے گھر سے نکلا، ایک بچہ اسکول کی دنیا کی طرف چلا، ایک بچہ مدرسے کی دنیا کی طرف چلا، لیکن اگر بات اسکول کی دنیا کی کرے، بچہ اسکول میں پہنچا، ہائی اسکول کیا، انٹر کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، آگے ڈگریاں حاصل کرتا رہا، ایک بچہ انجینئر بن گیا، ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا، ایک بچہ پروفیسر بن گیا، ایک بچہ جج اور وکیل بن گیا، لیکن ڈھکیا کے غیور سنی مسلمان بھائیو، میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک بچہ جو ڈاکٹر بنا ہے، ایک بچہ جو جج بنا ہے، ایک بچہ جو انجینئر بنا ہے، یہ انجینئر بن گیا، آیا تو جاہل بن کے تھا، آیا تو ان پڑھ تھا، لیکن جب انجینئر بن گیا تو یہ جاہل بن کے دنیا میں آنے والا بچہ اب اتنا پڑھ گیا ہے، اب اتنے آگے بڑھ گیا ہے کہ یہی بچہ ایک زمین کے اوپر اپنی مشین کو رکھتا ہے اور کہتا ہے مولانا اگر یہاں سے پانی چاہیے تو 100 فٹ نیچے جانا ہوگا، 150 فٹ نیچے جانا ہوگا، 200 فٹ نیچے جانا ہوگا، یعنی کہ اتنی نیچے اتنا پیسہ پانی، 100 فٹ نیچے اچھا پانی، 200 فٹ نیچے اچھا پانی، اگر میٹھا چاہیے تو یہاں ملے گا، اگر کھارا چاہیے تو یہاں ملے گا۔ ایک بچہ ڈاکٹر بنا، اتنا ترقی کر گیا، اتنا ترقی کر گیا، آج کے دور میں ایک پریگننٹ عورت کے شکم پر ڈاکٹر اپنی مشین کو رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ ٹیڑھا ہے کہ سیدھا ہے، یہاں تک کہ آج یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگرچہ قانوناً جرم ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ماں کے پیٹ کی باتیں بتا کون رہا ہے، یہ زمین کے اندر پانی کیسا ہے یہ باتیں بتا کون رہا ہے، یہ وہی بتا رہا ہے جو جاہل بن کے پیدا ہوا، جو ان پڑھ بن کے پیدا ہوا۔ ارے ٹھکیا کے غیور مسلمانوں ذرا سوچو، جو جاہل بن کے آیا وہ اتنا علم رکھتا ہے، وہ اتنی علم کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ وہ پیغمبر، وہ نبی جو جاہل بن کے نہیں بلکہ پڑھا لکھا پیدا ہوا، عالم بن کے پیدا ہوا، ما کانا وما یکون کا علم اللہ نے اسے دیا۔ میرا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آؤ بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، رضائے حبیب کانفرنس، حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری صاحب قبلہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ محبت سے بولیے ارے اور بیداری سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ غلام غوث غزالی بھائی ابھی آئے تھے تو پوچھ رہے تھے حضرت کیا ڈھکیا میں دیوبندی بھی ہیں، کیا ڈھکیا میں دیوبندی بھی ہیں؟ تو میں نے کہا یہ مت کہنا، اس لیے کہ ڈھکیا میں اور دیوبندیوں میں ہمیشہ سے 36 کا آنکڑا رہا، ہماری کبھی نہیں بنتی، اس لیے کہ ہم نے تو یہ پڑھا، یہ سیکھا، یہ سمجھا
کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان، بہت اچھا ہے مفتی صاحب۔ بچہ جاہل بن کے آیا تو زمین کے اندر کی باتیں بتا رہا ہے، جی ماں کے پیٹ پہ مشین رکھ دے تو اندر کی باتیں بتاتا ہے، جی اور یہاں تک اگر آپ کا ذہن کام کرے تو میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں۔ جی عطا ہو عطا ہو۔ اب چونکہ دور بدلا ہے تو باتیں بدلی ہیں، جی لوگوں کا طور طریقہ بدل گیا۔ وہ دور الگ تھا کہ جب لوگ دودھ میں پانی ملا کر کے دیتے تھے، اب یہ دور دوسرا ہے، دودھ میں پانی نہیں بلکہ پانی میں دودھ ملا کر دیا جاتا ہے۔ سچی بات ہے، بالکل بہت کچھ بدل گیا، بات وہی ہے، نام بدل گیا، نام بدل گیا۔ بیماری وہی ہے، نام بدل گیا۔ جی اپنے نبی کی شان دیکھی، جی ایک عالم دین کی عظمت دیکھی، جی ایک غلام نبی کا مقام دیکھی، کیسے نام بدلے۔ پہلے پیٹ میں درد ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے گیس بن گیا، جی وہ لوگ کہتے تھے، اور آج کے دور میں پیٹ میں درد ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے تمہارے پیٹ میں پتھری ہو۔ حالانکہ جو ہمارے والد کی عمر کے ہیں، دادا کی عمر کے، ان سے پوچھئے، ان کے دور میں اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا کہ آدمی کے پیٹ میں کیا پتھری بھی بن سکتی ہے، لیکن آج کے دور میں بن رہی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کی شان آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو چیزیں لوگ آج بتا رہے ہیں وہ نبی نے 1450 سال پہلے ہمیں بتائی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے ہم ان چیزوں کو پڑھیں، ان چیزوں کی طرف اپنے ذہن کو لے کر کے جائیں، ان چیزوں کا مطالعہ کریں۔ آج جناب والا پیٹ میں درد ہوا تو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے پیٹ میں درد ہے، تمہارے پیٹ میں پتھری ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا یہ تو جاہل بن کے پیدا ہوا تھا، لیکن اتنا پڑ گیا کہ تمہارے پیٹ میں مشین کو رکھ کے بتاتا ہے تمہارے پیٹ میں پتھری ہے، اور صرف اتنا نہیں بتاتا پتھری ہے، بلکہ اتنا بھی بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری پتھری گردے میں ہے کہ پتے میں ہے، اور بات اور آگے بڑھتی ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے ایک پتھری 5 mm کی ہے، ایک پتھری 10 mm کی ہے، ایک پتھری 15 mm کی ہے۔ بولو بتایا جاتا کہ نہیں بتایا جاتا؟ یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہے، لیکن کون بتا رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر جو جاہل بن کے آیا تھا، وہ بچہ جو ان پڑھ بن کے آیا تھا، لیکن ڈکیا کے غیور مسلمانوں، آؤ پلٹو تاریخ کی طرف، آؤ چلو عرب کی دنیا میں، آؤ پہنچو مصطفیٰ کے شہر میں، آؤ پہنچو لا اسم بہاد البلد میں، آؤ پہنچو اللہ کے مقدس شہر میں، مکہ شریف کی گلیوں میں پہنچو، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ ہم نے دیکھا عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا دولارا، حرم کی مقدس وادیوں میں اللہ اکبر پیدا ہونے والے میرے پیغمبر کی ذات ہے، اور سامنے ایک دشمن ہے اور مٹھی بند ہے، اور مٹھی بند کر کے میرے نبی سے کہتا ہے اے محمد بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اب اس بات کو ذہن میں رکھے، ڈاکٹر آلہ رکھتا ہے تو بتاتا ہے پتھری ہے، لیکن نبی کی شان تو دیکھو، نبی کی عظمت تو دیکھو، آقا کا مقام تو دیکھو، نبی کی بلندی تو دیکھو، نبی کی رفت تو دیکھو۔ ابو جہل نے کہا تھا محمد بتاؤ اس مٹی کے اندر کیا ہے، تو میرے نبی بولے ابو جہل بتا، میں بتاؤں کیا ہے، یا جو ہے وہ خود ہی بول دے۔ اتنا کہنا تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معجزات مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت رضائے حبیب کانفرنس، حضرت علامہ اسلم القادری نعیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، آمد علماء اہل سنت، آمد علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، رضائے حبیب کانفرنس، عشق محبت، عشق محبت۔ واہ واہ آپریٹر صاحب اس کی تھوڑی سی بیس اور دے دیجیے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ارے جی لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول ڈھکیا ہے کہ نہیں؟ اور الحمدللہ ہم وہ سنی ہے جو حضور کا ذکر سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ اور لوگ ہیں جی جو حضور کا ذکر سنیں تو ان کا چہرہ بگڑ جائے، لیکن ہم تو
جب تک زندہ رہیں گے یہ کہتے رہیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ ہمیں بتایا۔ بچہ دنیا میں آیا، کوئی الگ دنیا میں پہنچا، کوئی ڈاکٹر انجینئر بنا، لیکن بات کو پیچھے لے کر کے چلو۔ بچہ پیدا ہوا، مدرسے کی دنیا میں پہنچا، وہ حافظ دین بن گیا، وہ عالم دین بن گیا، وہ حضور کی حدیثوں کو یاد کرنے والا بن گیا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آؤ تاریخ کی طرف پلٹو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ہمارا اور تمہارا عقیدہ ہے نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیارے رسول ہمیں مکہ شریف کی گلیوں کی قسم ہے، اس لیے کہ اس شہر میں تمہارے مبارک قدم پڑ چکے ہیں، سبحان اللہ، اس لیے یہ ہمارا شہر تمہارا شہر ہمیں پیارا ہے، ہمیں عزیز ہے۔ اس کو یہ رتبہ کس وجہ سے ملا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کعبہ ہے اس لیے قسم ارشاد فرمائی، حج ہوتا ہے اس لیے قسم ارشاد فرمائی، مقام عرفات ہے اس لیے قسم ارشاد فرمائی۔ یہ مقدس مقامات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے جو قسم ارشاد فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شہر کی گلیوں میں نبی کے قدم پڑ چکے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے ارشاد منظری یہ بھی بتاتے چلو اگر مکہ میں نبی کے قدم پڑ گئے تو قدم تو مدینے میں بھی حضور کے پڑے تھے، مصطفیٰ نے شام مدینے میں بھی گزاری تھی، مصطفیٰ کی زندگی کے آخری دن مدینے میں بھی گزرے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مکہ بہتر ہے کہ مدینہ ہے، مدینہ افضل ہے کہ مکہ ہے؟ یہ سوال آج کا نہیں، ایک لمبے زمانے پہلے علماء کے درمیان یہ مسئلہ الجھا تھا، تو کسی نے کہا تھا مکہ بہتر ہے اس لیے کعبہ یہی ہے، اس لیے کہ عرفات یہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر یہی ہے، اس لیے کہ صفا یہی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا مدینہ بہتر ہے اس لیے کہ نبی کا روزہ ہے یہاں، جنت البقیع ہے یہاں، حجرہ عائشہ ہے یہاں، مقام بدر ہے یہاں، احد کا پہاڑ ہے یہاں، اللہ اکبر۔ لیکن سنیو اگر یہ سوال لے کر کے بریلی کے قلندر مجدد نیت ماضیہ سیدی مرشدی آقائی مولائی اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو یاد رکھو میرا امام جب بھی بولا سب سے نرالی زبان بولا، عشق کی زبان بولا، محبت کی زبان بولا، میرا امام بولا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، رضائے حبیب کانفرنس، جشن دستار بندی۔ اس لیے حضور کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز دیگر چیزوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ حضور کے قدم پڑے، اللہ نے مکہ شریف کی عظمت کو آسمان کی بلندیوں سے اونچا کر دیا۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، کہ اے میرے پیارے رسول کی امت ہم نے تم کو سب سے بہتر امت بنا دیا ہے۔ حالانکہ کون سا عیب ہے جو ہمارے اندر نہیں؟ چور ہم ہیں، جھوٹے ہم ہیں، بے نمازی ہم ہیں، قرآن سے دور ہم ہیں، ہر برائی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، تو جواب ملے گا خوبی تم میں نہیں، خوبی مدینے کے مصطفیٰ میں ہے۔ اس وجہ سے تم کو بہتر بنایا گیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا قرآن کہتا ہے جو نبی کی بیویاں ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ جیسا کہ آدمی کا انتقال ہو جائے تو بعد عدت عورت دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیویوں پہ یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ نبی کے ظاہری وصال کے بعد وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تین باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میں اپنے موضوع کی طرف آپ کو لے کر کے آتا ہوں۔ جو چیز حضور سے جڑ جاتی ہے وہ ممتاز ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے 4 مشہور کتابیں اتاری ہیں۔ توریت کو اللہ نے اتارا، انجیل کو اللہ نے اتارا، زبور کو اللہ نے اتارا، قرآن کو اللہ نے اتارا۔ لیکن آپ سے پوچھوں مجھے یہ بتائیے توریت سے بہتر کون سی کتاب؟ آپ کہیں گے قرآن ہے۔ انجیل سے بہتر کون سی کتاب؟ آپ کہیں گے قرآن ہے۔ زبور سے بہتر کون سی کتاب؟ آپ کہیں گے قرآن ہے۔ حالانکہ 4
چاروں کا اتارنے والا خدا ہے، چاروں کو نازل کرنے والا خدا ہے، چاروں کا اللہ اکبر متکلم ایک ہے۔ جب چاروں کو بھیجنے والا ایک تو اس کا کلام ایک کلام سے بہتر کیسے، اس کی ایک کتاب دوسری کتاب سے بہتر کیسے، اس کا ایک ٹکڑا کتاب کا دوسرے ٹکڑے سے بہتر کیسے؟ تو جواب ملے گا ارشاد منظری یہ کیوں دیکھتا ہے کہ اتارنے والا ایک ہے، بھیجنے والا ایک ہے، نازل کرنے والا ایک ہے۔ فضیلت اس وجہ سے نہیں کہ بھیجی کس نے ہے، اتاری کس نے ہے، بلکہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اتاری کس پہ گئی ہے، بھیجی کس کے اوپر گئی ہے، نازل کس کے اوپر کی گئی ہے۔ اللہ نے تین کتابیں جو دوسرے نبیوں پہ اتاری، ان تینوں نبیوں سے اگر کوئی بہتر ہے تو وہ صاحب قرآن ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ ہے۔ اور ارشاد منظری اگر چند جملوں کا استعمال کرتے تو بے جانا ہوگا یہ تین ہی نبی کیوں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرا پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی سے بہتر میرا نبی، حضرت آدم سے بہتر میرا نبی، شیش سے بہتر میرا نبی، لوط سے بہتر میرا نبی، ہود سے بہتر میرا نبی، زکریا سے بہتر میرا نبی، یعنی کہ حضرت آدم صفیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے ہر نبی سے بہتر میرا نبی۔ تبھی بریلی کا امام بولا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رضائے حبیب کانفرنس، جشن دستار بندی، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی ارشاد مندری صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان ارے جی لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ کیا ہوا، انرجی ہلکی ہو گئی کیا؟ ابھی تو 12 بھی نہیں بجے ہیں اور علماء کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ بس میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو چیز حضور سے جڑ جاتی ہے، حضور سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے، اللہ اس کو معزز بنا دیتا ہے، اللہ اس کو ممتاز بنا دیتا ہے۔ کتاب جڑی تو اللہ نے کتاب کو بہتر کر دیا، زمین جڑی زمین کو بہتر کر دیا، عورت جڑی عورت کو بہتر کر دیا، امت جڑی امت کو بہتر کر دیا۔ ایسے ہی اب قرآن جب حضور کی وجہ سے بہتر ہو گیا تو جو قرآن سے جڑے گا وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگوں دنیا جسے چاہے جو کہے، لیکن مدینے والے کی نظر میں اگر کوئی عزت دار ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بلند ہے تو وہ کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا ہے، وہ بہتر ہے۔ اور کیسا بہتر ہے؟ ضروری نہیں قرآن پڑھنے والا عمر دراز ہو، تبھی وہ معزز ہوگا، تبھی وہ بلندوں والا ہوگا، تبھی اس کا مقام بڑا ہوگا۔ یہ قرآن کا ایسا فیضان ہے کہ اگر بچوں کے سینے میں بھی اتر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے عزتوں کے آسمان پہ بٹھا دیتا ہے، عزتوں کے آسمان پہ۔ وقت کے بادشاہ ہارون رشید کی جب اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی، آپ ادھر دیکھیے جو گر رہا ہے اس کو گرنے دو، بیچ بیچ میں شیطان بھی ڈسٹرب کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو لہرا کر کے ایک مرتبہ کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ کیسے اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج دیتا ہے۔ ہارون رشید کی اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی، میاں بیوی کے درمیان، اور لڑائی اتنی بڑھ گئی جتنی کہ آپ سوچ سکتے ہو، اتنی بڑھ گئی۔ اور بیوی نے غصے میں آ کر کے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ چل نکل جہنمی میرے گھر سے، جہنمی میرے گھر سے نکل جا۔ تو شوہر نے کہا تھا
اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے پھر طلاق ہے، تو میرے نکاح سے نکل گئی۔ بیوی بولی اگر چل جہنمی نکل۔ شوہر نے کہا اگر جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ مسئلہ اتنا پیچیدہ تھا، اتنا پیچیدہ تھا، بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں رجوع کیا گیا، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، آمد حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، آمد حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بیٹھ جائیے آپ حضرات، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، آپ ادھر آ جائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خطیب دورہ ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی بات کو بہت تیزی کے ساتھ دو چار جملوں میں سمیٹتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، ارے جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ مسئلہ اتنا پیچیدہ کہ علماء کی بارگاہ میں رجوع کیا گیا کہ بتائیے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اب یہ کون کہہ سکتا ہے کہ تم جہنمی ہو؟ اگر جہنمی ہوگا تبھی بیوی کو طلاق ہوگی، اور یہ جہنمی نہیں ہے تو بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اب کون ہے جو اسے جنتی کہے گا، کون ہے جو اسے جہنمی کہے گا؟ اگر یہ جنتی ہے تو بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، اگر یہ جہنمی ہے تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں رجوع کیا گیا، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا، لیکن مسئلہ پھر بھی نہ سلجھا اور دل میں شک پیدا باقی رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر شہر کے چوراہے پر ایک مجلس جمع کی گئی اور دور و دراز سے علماء کرام کی جماعت کو بلایا گیا۔ علماء منبر نور پہ جلوہ افروز ہوئے۔ اب دیکھیے میں جو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کبھی عالم کو حقیر نہ سمجھیے، علماء کی جماعت کو بیکار نہ سمجھیے، کبھی حقارت کی نظروں سے مت دیکھیے، اس لیے کہ ان کی عزت اللہ نے بڑھائی ہے، ان کے وقار کو اللہ نے بڑھایا ہے۔ یہ اپنی وجہ سے عزت دار نہیں بلکہ وارث نبی ہے، اس وجہ سے عزت دار ہے۔ ان کے سینوں میں حدیث ہے اس لیے عزت ہے، ان کے سینوں میں قرآن کی روشنی ہے اس لیے عزت ہے۔ علماء منبر پہ بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ شہر کی عوام سامنے کھڑی ہو گئی، بڑے بڑے چودھری اور وقت کے مالدار لوگ کھڑے تھے۔ بادشاہ کو کھڑا کیا گیا۔ علماء نے کہا بادشاہ مسئلہ بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا سنیے علماء کی جماعت، میری بیوی نے کہا چل جہنمی، میرے گھر سے نکل جا، تو میں نے یہ کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہو جائے گی۔ اب مجھے بتائیے میری بیوی طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ میرے نکاح میں رہی یا نہ رہی؟ تو علماء کی جماعت کے اکثر لوگ بولے طلاق ہو گئی۔ بتاؤ تم نے زندگی میں کوئی گناہ کیا کہ نہیں؟ کہا زندگی میں بہت گناہ کیے، گناہ صغیرہ کا ارتکاب بھی کیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا۔ تو علماء کی جماعت نے کہا اس لیے اب طلاق ہو گئی، لیکن ڈھکیا کے غیور سنی مسلمان بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے سینوں سے قرآن لگا کر کے جاتے ہیں، ان پہ اللہ کا کرم تو دیکھیے۔ بیچ مجمع سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا، اپنے ہاتھ کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کر کے بولا علماء اگر اجازت ہو تو اسٹیج پہ آنا چاہتا ہوں۔ علماء نے بچے کو اسٹیج پر بلایا، فرمایا بیٹے بول کیا بات ہے؟ بچے نے کہا علماء سنو، میں بھی اپنی جواب دینا چاہتا ہوں، میں بھی اپنا فتویٰ دینا چاہتا ہوں۔ یہ دودھ پیتا بچہ علماء کی جماعت کے بیچ میں فتویٰ دینے کی بات کر رہا ہے، مسئلہ بیان کرنے کی بات کر رہا ہے۔ بچے نے کہا ہاں میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ بچے نے کہا بادشاہ بول کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ نے پورا مسئلہ بتایا۔ میری بیوی نے جہنمی کہا تو میں نے کہا اگر جہنمی ہو تو تجھے طلاق ہے۔ بچہ بولا بادشاہ سن، علماء کہتے ہیں طلاق ہو گئی، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ علماء کی موجودگی میں کہتا ہے تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تیری بیوی طلاق نہیں ہوئی، تیری بیوی تیرے نکاح میں ہے، ابھی تو اس سے علیحدگی اختیار نہ کر۔ علماء کی جماعت نے بچے کی کلائی کو پکڑ لیا اور بچے سے بولے او بیٹے یہ تو بتا کس بھروسے بول رہا ہے؟ تو وہ بچہ بولا علماء سنو، اپنے باپ کی کتاب سے
نہیں، اللہ کی کتاب سے بول رہا ہوں، اللہ کے قرآن سے کھول رہا ہوں۔ اٹھاؤ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بچہ بولا، اللہ کہتا ہے جو بندہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے، اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ بادشاہ بتا تو نے زندگی میں کبھی ایسا کیا؟ بادشاہ بولا بیٹے زندگی میں کئی ایسے موقع آئے، گناہ کر بھی سکتا تھا، قادر بھی تھا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ میں نے چھوڑ دیا۔ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، وہ آگے چل کر کے وقت کا کوہ ہمالا، علم کا سمندر امام شافعی بن کر کے چمکا تھا، جن کا مزار شریف مصر کی مقدس وادیوں میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علمی فیضان سے اس مدرسے سے فارغ ہونے والے جمیع طلبہ کو مالا مال فرمائے، اور مولا تعالیٰ ان تینوں بچوں کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے، مزید انشراح صدر عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو چلانے والی کمیٹی، یہاں کے اساتذہ، قاری جابر رضا حسانی صاحب قبلہ، مفتی اکبر علی منظری صاحب قبلہ، اللہ ان کی محنتوں کو خوب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی، ارے زور سے بول دو، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ سبقت لسانی لا علمی کی وجہ سے کوئی جملہ غلط نکل گیا ہو، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ میں مر جاؤں تو پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا، گر بگانا ہو وہاں بھی نزدی منکردی کو تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔